عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، جس کا عنوان صفائی کی ضرورت و اہمیت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ صفائی کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، اور صفائی اپنانے سے عملی زندگی میں ہمیں کیا فوائد و ثمرات ملتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، سبق نمبر 1، صفائی کی ضرورت و اہمیت۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ صفائی کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں، اپنے ماحول میں صفائی کے مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بطور مسلمان اپنا کردار ادا کر سکیں، اپنی عملی زندگی میں صفائی کے فوائد و ثمرات سے آگاہ ہو سکیں اور اس کا اہتمام کر سکیں۔ پڑھیے، الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم۔ صفائی کی ضرورت و اہمیت۔ صفائی کا مطلب جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ انسانی زندگی میں صفائی اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام نے بھی صفائی ستھرائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اسی لیے پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ ترجمہ، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مزید جانیں، اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا اس قدر خیال رکھتے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل کا استعمال بھی کرتے، داڑھی مبارک اور سر کے بالوں میں کنگھی کرتے، سفید لباس پہننا زیادہ پسند فرماتے اور خوشبو بھی لگاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بڑے ہوئے ناخن یا بکھرے ہوئے بال دیکھتے تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر اور مسجد کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر نہ آیا کرو، ان سے بو پھیلتی ہے جو دوسرے نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کو صاف رکھنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں دیکھتے تو خود اٹھا کر ہٹا دیتے۔ جو شخص راستے میں یا درختوں کے نیچے گندگی پھینکتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے اور اسے سمجھاتے کہ گندگی پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ، 3 ایسی چیزوں سے بچو کہ جو لعنت کا سبب ہے، مسافروں کے آنے جانے کی جگہوں پر، سایہ دار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے بچو۔ ذاتی اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی۔ بطور مسلمان اپنے جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر، اسکول اور محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ جسم کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدگی سے نہائیں، ہفتے میں 1 بار ناخن ضرور کاٹیں تاکہ ان میں میل کچیل نہ جمع ہو جائے، بالوں میں روزانہ کنگھی کریں، اپنے کپڑوں اور اسکول یونیفارم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے اسکول بیگ اور اس کے اندر رکھی جانے والی چیزوں، کاپیوں، کتابوں وغیرہ کو اچھی طرح صاف کر کے ترتیب سے رکھیں۔ اپنی ذاتی صفائی کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں اور اپنے گلی اور محلے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، ادھر ادھر مت تھوکیں، کیونکہ اس طرح تھوکنے سے گندگی پھیلتی ہے جو صحت کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ اپنی سڑکوں اور راستوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اپنے اسکول جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کمرہ جماعت اور کھیل کے میدان میں کسی بھی قسم کا کوڑا یا گندگی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ عملی زندگی میں صفائی کے فوائد اور ثمرات۔ صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صاف ستھرے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کی ظاہری اور باطنی شخصیت کا اندازہ عام طور پر اس کے صاف ستھرے ہونے سے لگایا جاتا ہے۔ صفائی اختیار کرنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ صفائی اختیار کرنے سے ہمارا گھر، اسکول، محلہ اور شہر خوبصورت لگتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبارک اور
طریقے پر عمل کرنے کا ہمیں نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صاف ستھرا رہنے اور صفائی اختیار کرنے کی صفت اپنائیں۔ صفائی ستھرائی کی صفت اپنانے سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ایک صحت مند و مثالی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ عزیز طلباء، جیسے کہ آج ہم نے سبق پڑھا صفائی کی ضرورت و اہمیت، اس سبق کو جب ہم نے تفصیلاً پڑھا تو اس سبق میں ہم نے صفائی کی ضرورت و اہمیت کو جانا اور اس کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہمیں صفائی سے متعلق کیا احکامات ملتے ہیں ہم نے اس کو بھی تفصیلاً پڑھا، اور اس کے ساتھ صفائی کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے سے اس کے کیا فوائد اور ثمرات ہمیں ملتے ہیں اس چیز کو بھی تفصیلاً پڑھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اب بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اس سبق کی مشق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔